مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. السلام علیکم. بس 1 منٹ چاہیے آپ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو قرآن میں بھی آیا ہے اور کچھ ڈیٹیل اس کی حدیث مبارک میں بھی آئی ہے. تو آج آپ کو علی بھائی کی زبانی یہ کمپلیٹ واقعہ اور اس کا بیک گراؤنڈ سارا کچھ سناتے ہیں. تو بس ایک ریکویسٹ آپ سے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ ایک یونیک واقعہ ہے. اس واقعے کی تفصیلات کو اور اس سے نکلنے والے ریزلٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے. بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی تو مشرکین عرب تو آپ کو پتہ ہے امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا یہود و نصارہ کے علماء کی طرف کہ تم لوگ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں، اور ان کے جواب پھر نبی علیہ السلام کو نہ آتے ہوں، پھر ہم کہیں گے ہاں جی اچھا نبی ہے جس کو یہ بات بھی نہیں پتہ. تو انہوں نے کل 4 سوالات کا انتخاب کیا. اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہے، جس سے ریلیٹڈ میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ اس کی کیا حقیقت ہے. اور تیسرا ذوالقرنین جو بادشاہ ہے، جو یہودیوں کے لیے ایک منجی اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے. اور چوتھا سوال تھا روح کی حقیقت سے متعلق. تو یہ جو چاروں سوالات ہیں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا، اور قرآن حکیم کی سورۃ الکہف 18 نمبر سورت نازل ہوئی، جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے. اور ان چاروں سوالات کے جوابات دیے گئے، اور اسی کانٹیکس میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اس میں آیا. اور اس کے علاوہ بھی دنیا پرستی کی جو مذمت ہے، یہ مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا. انہی میں سے ایک یہ قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہم السلام. پہلے میں اسے جستہ جستہ کور کروں گا، قرآن، بخاری اور مسلم کو جوڑ کے ایک پورے کا پورا جو واقعہ بنتا ہے. اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی صحیح تعویل کیا ہے، اس کو مس کوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ریالٹی کیا تھی. کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں آیا، اور وہ کانٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. تو ظاہر ہے اس کا جینوئن جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس، جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ کلیئر کٹ یہی جواب بنتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے. پیغمبر گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی، تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڈ اورینٹڈ ہوں، کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گاڈ اورینٹڈ کرنا ہوتا ہے. یہاں آپ کے بابے دعوے کرتے ہیں، بابے سر کی تو نظر بھی نہیں آتے دور دور تک. یہاں وقت کا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں سورہ شورا کے اندر. نمبر 1 امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2 سیدنا ابراہیم علیہ السلام. نمبر 3 سیدنا نوح علیہ السلام. نمبر 4 سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور نمبر 5 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ الصافات کی آخری 3 آیات ہیں.
تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا. اللہ اکبر. اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا، اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر دو دریا آ کر ملتے ہیں، وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں ہیں. قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے، بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے، لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا جوشوا، یوشع ابن نون، جو ان کے صحابی تھے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا اور وہ جانشین، خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے. یوشع ابن نون علیہ السلام. قرآن میں سٹارٹ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یاد کرو وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندھ دو، ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے. تو وہ دونوں چل پڑے. اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ بخاری مسلم میں تھا. تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں، راستے کا کھانا بھی. آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں، جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو وہ رخت سفر لے کے چلتے ہیں، بھنی ہوئی مچھلی، اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے، اور اسی دوران وہ جو مچھلی، بھونی ہوئی مچھلی ہے، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھونی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے. یہ اب وہ نشانی تھی، مردے کا زندہ ہونا. یہ منظر یوشع ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلل سمجھتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشع ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات، اور سورۃ الکہف میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بلا دیا تھا. آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے. تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی. اور نہ کیا تیرا پلا ہو جائے اللہ دے بندے، وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا. تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے. اچھا، ڈاکٹر سرار صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان القرآن میں، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی. پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہمارے استاد ہیں. سر یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے. یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں، وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے. یہ بخاری مسلم میں، قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے. اسی جو لفظ ہے نا اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے. وہ الفاظ ہیں وہ علمناہ من لدنا علما، ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے، اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے. یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے، یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے، یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے
کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں نا، حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے، الٹا یہ آتا ہے انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی. یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا بزرگ ان کے، مجذوب جو ہوتے ہیں، تو وہ چادر اوڑی ہوئی تھی باقاعدہ انہوں نے. اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے پہ. اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب انڈیا گئے نا تو کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے، اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل، تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا، غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسرافیل بھی پیغمبر ہیں، اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے. قرآن میں ملک الموت آیا، وہ بھی پیغمبر ہیں. پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے، غیر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا. اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے. اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ، میرا خیال آپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دیا ہے. مولانا روم کو اگر ایک ایس ایم ایس پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں، تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو 700 سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے. جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ روب میں تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کنگھی کرنے والا واقعہ، تو میں انہوں نے بار بار کہا موسیٰ دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے. بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی. تو اڈی سارے دی بوتھیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت والے دن جدوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیڑا ہوئے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی، ادھر لے آؤ نا ذرا اینوں میں دساں. اور ایک موقع پیا سی نا قبطی نو، وہ مر گیا سی، وہ بھی قرآن میں آتا ہے. یہ اذان شروع ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد. تو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے ہوئے، تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں ان واقعات، ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتہ ہوں گے. تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا، کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو. تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے. لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا، تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو. تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے، غریب لوگوں کی کشتی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں. تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے. تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے. ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا. انہوں نے ایک بچہ دیکھا، خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل، اس کو قتل کر دیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی، منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ. تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کمنٹ کیے. انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے گا۔ اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے۔ بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اللہ کے تکوینی امور میں سے، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی۔ آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی، ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے۔ بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پہ، بھوک لگی ہوئی تھی نا سر۔ یہ جو 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا، انبیاء کرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا، آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کرتے۔ تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی، آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی، اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی۔ تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا، وہ 2 مسکین لوگوں کی، وہ 2 یا 2 سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے، تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا، اگر پوری کشتی چلے گی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے، لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی۔ اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ طغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا، اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ دوسری بھی جسٹیفیکیشن درست ہوگی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا، وہ 2 یتیم لوگوں کی دیوار تھی، اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے، اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد کا خزانہ دفن تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں، کیونکہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے کنجوس ہیں، تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیار لینی تھی۔ جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی، تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا، تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ اور اسی پہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے، آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ، اور وہ الفاظ ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے، کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا، اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے، اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے، وہ کنکلوڈنگ ہے، وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو، تو مراد ہے اس سے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ، آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ سر یہ پورا واقعہ ہے۔ تو جی کیسا لگا آپ کا پورا واقعہ؟ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے بقول علی بھائی کے، کہ انسان کو جو چیزیں وقتی طور پہ ان کے لیے نقصان دہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن
اصل میں اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تو اس واقعے سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کیا جائے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے آپ کے لیے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو اللہ حافظ۔